अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है। अब अमेरिका से खाम तेल दरामद होगा और इसके साथ साथ दूसरी जानिब भारत से हमें ये खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होने जा रहा है। क्या अगर ऐसा हो जाता है तो क्या भारत की जानिब से ये एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा? और फिर जैसे कि हम सब जानते हैं कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं, तो हम इस दौरे से जुड़े इश्यूज़ पर भी आज के अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। शुक्रिया मुंतहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, बहुत बड़ा फैसला कर लिया पाकिस्तान ने, दरामद करने जा रहे हैं हम तेल को अमेरिका से। तो क्या ये एक ही शिपमेंट आएगी या कुछ इनिशिएटिव ले लिया गया है और ये मैकेनिज्म जो है ये ऑन गोइंग हो जाएगा? जी, ये एक बड़ी ख़बर है, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि अमेरिका यहाँ आएगा और तेल यहाँ पे हम तलाश करेंगे पाकिस्तान में ऑफशोर, लेकिन ये तो हम तेल अमेरिका से हमने दरामद करना शुरू कर दिया है। चलिए, कोई मजाक़ा नहीं है। अगर हमें अच्छी कॉस्ट में मिल रहा है, अब ये मालूम नहीं है हतमी एतबार से कि क्या किस कॉस्ट पे, किस प्राइस से मिल रहा है, और लेकिन ये जो है, ये पहली शिपमेंट एक्चुअली हुआ ये था ना कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया कि मैं टैरिफ्स लगा रहा हूँ, और उस वक्त ऐलान ये हुआ था कि 29% पाकिस्तान पे लगेंगे अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ ना हो गया, टैरिफ एग्रीमेंट ना हो गया। तो उसके बाद फिर हमने मुज़ाकरात शुरू किए अमेरिका के साथ, तो अब जाके कहीं 19% हम पे टैरिफ्स लगेंगी। अब ये जो है, लेकिन ये अप्रैल से हमारा एक प्राइवेट कंपनी है जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है प्राइवेट सेक्टर में, मेरे ख्याल में सी एनर्जिको नाम है उनका, तो उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया कि चलिए जी अमेरिका से, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ इन आवर फेवर, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बात ही पसंद नहीं आती कि भाई इतना ट्रेड बैलेंस इम्बैलेंस क्यों है। तो हमने कहा चलिए और कुछ नहीं तो कर लेते हैं, तेल खाम तेल ही दरामद कर लेते हैं। तो हमने अप्रैल से मुज़ाकरात शुरू किए। अब मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो 1 मिलियन बैरल वो आएगा, तेल पहुंचेगा, शिपमेंट पहली उसकी पहुंचेगी अक्टूबर के महीने में कराची में। तो जब कुछ लोगों ने बात की, ये उस्मान कुरैशी हैं शायद इस रिफाइनरी या इस कंपनी के हेड या चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके, तो उन्होंने कहा कि तेल तो हमें अच्छी कीमत में मिल रहा है। मतलब ये है कि जो सऊदी अरब वगैरह से तेल मिलता है, कुछ लोगों का कहना ये भी है ना कि सऊदी अरब से आपको कम कीमत में तेल मिलता है तो आप अमेरिका से क्यों लेने जा रहे हैं, क्योंकि एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है ना अमेरिका से तेल आना पाकिस्तान में, और फिर हमने कभी भी अमेरिका से खाम तेल दरामद नहीं किया। तो अब हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं, क्या उस तेल के लिए ठीक वो रिफ़ाइन हो जाएंगी? रूस का तो हमें एक मसला था, रूस से भी हमने इंपोर्ट किया था और वो सिर्फ 2 शिपमेंट मेरे ख्याल में आ सकी थी 2023 के साल में। उसके बाद वो ख़त्म हो गया मामला। हालांकि रूस से हमें काफ़ी सस्ता तेल मिल रहा था क्योंकि वहाँ सैंक्शंस वगैरह लगी हैं, उनके पास तेल ज़्यादा मौजूद है, लेकिन वो भी सिलसिला डिसकंटिन्यू हो गया। अभी हम 1 मिलियन बैरल मंगा तो ले तो रहे हैं अमेरिका से, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? वी डू नॉट नो, फ्रेंकली स्पीकिंग आई डू नॉट नो। लेकिन अगर कम कीमत में मिल रहा है जिस तरह कहा जा रहा है, और पाकिस्तान में हमें उसको रिफ़ाइन करने में, क्योंकि क्रूड फॉर्म में है ना, उसको रिफ़ाइन करने में और सारा ख़र्चा वगैरह निकाल के उसी तरह पड़ रहा है जिस तरह सऊदी अरब से या बाकी ममालिक से पड़ता है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन एक बात ये भी मलहूज़े खातिर रहे कि हम सऊदी अरब से तेल तो ले लेते हैं लेकिन पैसे नहीं देते, बाज़ औक़ात मतलब इल्तिवा में डाल देते हैं पेमेंट्स को। तो क्योंकि स्टेट टू स्टेट हमारे जो रिलेशनशिप हैं सऊदी अरब के साथ, तो बड़े ज़बरदस्त हैं। यहाँ तो अब प्राइवेट कंपनीज़ के साथ डील कर रहे हैं, ये भी प्राइवेट सेक्टर में ही है हमारी कंपनी भी। तो ये तो हमें जो है पैसे देने होंगे और तेल लेना होगा। तो क्या ये भी मुमकिन है, हमारी वायबल है इकनॉमिकली, हमारे लिए होना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व हैं, हुकूमत तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल आपको फॉरेन हार्ड करेंसी तो चाहिए ना इसके लिए। तो इस वजह से इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है फ़िलहाल। चलिए एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुश हो जाएंगे कि हमने देखिए
امریکہ سے پاکستان امریکہ سے تیل لے رہا ہے، حالانکہ ہمارا ریجن جو ہے وہ مالا مال ہے تیل کی نعمت سے. اور پھر کہا تو یہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی ہم تو پاکستان میں میسو تیل ریزروز ہیں، ہم نکالیں گے تیل یہاں سے، اور کیا اور ممکن ہے کہ ایک وقت آئے کہ پاکستان بھارت کو تیل ایکسپورٹ کرے. تو ہم تو اس کا انتظار کر رہے تھے، تو اب بات کھلی کہ جی ہم تیل ہی لے رہے ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کچھ شاید ذکر کیا اس چیز کا، ایک اور جو اہم معاملہ ہے وہ ہمارے اکراس دا بارڈر سے کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بھارت کو ایک لحاظ سے دھمکی دے دی نا کہ جی آپ روس سے مت خریدیے تیل، ورنہ آپ پہ ہم سینکشنز لگا دیں گے. تو اب رائٹرز کی ایک خبر ہے کہ بھئی بھارت نے کچھ فیصلے کیے ہیں، گو کہ ابھی یہ آفیشلی کنفرم نہیں کیا اس کو، لیکن ایک فیصلہ یہ ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے یا ان پرنسپل فیصلہ کر لیا ہے بھارت نے کہ جو بھارت کی اسٹیٹ پبلک سیکٹر میں جو ریفائنریز ہیں ان کے لیے جو تیل آتا تھا، جو وہاں پہ ریفائن ہوتا تھا، یا اسٹیٹ سیکٹر جو لیتا تھا تیل رشیا سے، وہ اس کو تھوڑا سا بند کر دیں کچھ عرصے کے لیے. پرائیویٹ سیکٹر میں آتا رہے گا، جس طرح ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں ہم امریکہ سے لے رہے ہیں تیل. تو یہ ممکن ہے کہ یہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر پہ کچھ تھوڑا بہت کچھ عرصے کے لیے اس کو ہالٹ کر دیں کہ ہم تیل پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسی رائٹرز ایجنسی کی خبر کو انہوں نے رائٹرز کو کوٹ تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ایک خبر ہے کہ بھارت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ روس سے تیل نہیں لے گا. اگر یہ خبر ٹھیک ہے تو بہت اچھی خبر ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. تو بھارت کا جو ہے گو کہ پبلکلی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں، بلکہ کل گزشتہ روز ان کے ترجمان نے یہ کہا، ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دی جس کو اگر ہم ان بٹوین دا لائنز پڑھیں تو لگتا یہی ہے کہ وہ امریکہ سے بہت زیادہ پنگا نہیں لینا چاہتے، ان دا سینس کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو جہاں بھی اچھی قیمت میں تیل ملے گا دنیا بھر میں ہم وہ لیں گے، اور پھر ہمیں اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے دنیا میں جو حالات ہیں وہ بھی دیکھنے پڑیں گے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو آخری سینٹنس ہے نا یہ بہت میننگ فل ہے کہ جو دنیا کے حالات ہیں وہ تو اب جو ہیں وہ ہیں، سب کے سامنے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بڑے برملا طریقے سے بھارت کو بتا دیا ہے کہ جی آپ نے تیل نہیں لینا، کیونکہ ہم پاکستان سے تیل آپ کو دلوائیں گے انشاءاللہ مستقبل میں. تو اب بھارت، لیکن بھارت کا میڈیا آپ دیکھیے، گو کہ وہ کہتے تو ہیں کہ یہ رائٹرز کی خبر ہے، لیکن اس کو وہ نہ ڈینائی کر رہے ہیں نہ یہ ایکنالج کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہے. اگر ایسی کوئی، کیونکہ دیکھیں نا ایک پوزیشن بھارت کی تھی نا، اور روس کے ساتھ تعلقات کی بھی ایک نوعیت ہے. اگر بھارت روس سے تیل نہیں لیتا تو اس کی اکانومی تو ہرٹ، کیونکہ بہت سستے داموں روس کا تیل مل رہا ہے، اور پھر وہ تیل لیتا بھی نہیں ہے بلکہ جس طرح ہم نے گزشتہ روز بھی ڈسکس کیا اس کو ری ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، ریفائن کر کے ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. تو جہاں وہ زر مبادلہ دے بھی رہا ہے کچھ روس کو وہاں، اور یہ شاید لوکل کرنسی میں بھی ہو، وی ڈو ناٹ نو، جو ان کی اپنی کرنسیز ہیں، بارٹر ٹریڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے بارے میں وہ کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت جو ایکسپورٹ کرتا ہے ریفائن کر کے، اس سے تو وہ فارن ایکسچینج تو لے ہی رہا ہے. تو اب بھارت کے لیے ایک مشکل تو آن پڑی ہے، اب وہ کس طرح اس کو ہینڈل کرتا ہے دیٹ یو ول سی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو میری اپنی تھوڑی بہت اسیسمنٹ ہے، بھارت پبلکلی کوئی کچھ بھی پوزیشن لیتا رہے کہ جی ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ سودے بازی نہیں کریں گے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہمارے ہاں بھی لوگ بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیے بھارت تو ڈٹ گیا ہے، اور پاکستان دوسری جانب ایک مہنگا تیل خرید رہا ہے امریکہ سے، اور جو کہ اکنامیکلی وائبل ہی نہیں ہے، کمرشلی سسٹینیبل ہی نہیں ہے. ہمارے جو ایک ٹریڈیشنل سورسز ہیں آئل کے،
وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. ہمارے خلیجی ممالک کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں, خاص طور پہ سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ, تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور یہ بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. لیکن یہ بات پھر میں دوبارہ کہہ دوں کہ یہ فی الحال پرائیویٹ سیکٹر کا انیشیٹو ہے. اب یہ پرائیویٹ سیکٹر آیا اس کو سسٹین کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, وی ڈو ناٹ نو. یہ تو ٹائم بتائے گا نا. یہ تو پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایکسپیریمنٹ ہم کر رہے ہیں. اکتوبر میں آئے گا اور پھر اس کے بعد ریفائن ہوگا اور اس کے بعد پھر ہماری مارکیٹ میں ہوگا. لیکن یہ بات بھی میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ ہم ری ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. صحیح. یہ نہیں ہوگا کہ جس طرح رشیا کا آئل آتا ہے نا, کروڈ آئل بھارت میں, وہ ریفائن کر کے اس کو ایکسپورٹ کر دیتا ہے. یہ کنڈیشن اس میں نہیں ہے. اس میں یہی ہوگا کہ آپ امریکہ کا تیل آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ اس کو یہاں ریفائن کریں اپنی فیسیلیٹیز میں, اور پھر پاکستان میں ہی اس کو مارکیٹنگ اس کی کریں, یوٹیلائزیشن اس کی یہیں پہ ہونی چاہیے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیے ہم تو ہمیشہ سے یہی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو تھوڑا سا ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی جانب لے کر آئیے. گو کہ ہمارا کوئی, دیکھیے ہمارے تک 11 سے 12 بلین ڈالر کا ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں ہر سال. تو اگر اس میں تھوڑا سا چنک جو ہے پارٹ ہم امریکہ سے بھی آتا ہے اور ہمیں بہت ایکسپینسو نہیں پڑتا بلکہ اسی قیمت میں پڑتا ہے جیسا میں نے پہلے کہا, پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض اوقات کچھ اکنامک ڈیسیشنز پولیٹیکل بنیادوں پہ بھی لینے پڑتے ہیں, اس کا ڈپلومیٹک ڈائمینشنز بھی ہوتی ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے سو لانگ ایز کہ ہمیں کوئی لاس نہیں ہو رہا. وی آر ناٹ لوزنگ اینی تھنگ اکنامکلی. تو ٹھیک ہے, گو اہیڈ. لیکن کیا یہ سسٹینڈ ہم اس کو کر سکیں گے, وی ول سی. اینڈ دین ہماری جو ایک ٹریڈیشنل ڈپینڈنس رہی ہے گیس وغیرہ کے لیے قطر کے, اور پھر آئل سعودی عرب وغیرہ UAE, تو ان کنٹریز کے ساتھ بھی جو ہے ہمارے معاملات ٹھیک رہنے چاہیے. کیونکہ پاکستان میں اور بھارت میں کچھ لوگ تاثر یہ دینے جا رہے ہیں کہ جی ہم اپنی جو فرینڈشپ ہے, ٹریڈیشنل فرینڈشپ, وہ ہم قربان کر رہے ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کمرشلی چلتی ہیں. اگر پرائیویٹ سیکٹر کو کمرشلی وائبل لگے گا تو وہ کنٹینیو کریں گے, نہیں لگے گا تو اور نہیں منگوائیں گے. بس اسی ایک 1 ملین بیرل کے بعد ختم ہو جائے گی. بالکل. مقبوضہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال ہونے جا رہا ہے یا نہیں, ان خبروں میں کیا حقائق ہیں, کتنی صداقت ہے, یہ جانیں گے مختصر وقفے کے بعد.